السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، جو عمومی اصول ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے زندگی گزارنے کے، اور جن کو اگر مد نظر رکھا جائے اور کما حقہ ان کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی بغیر کسی کلفت کے اور بغیر کسی بڑے آفت کے اور بغیر کسی جھنجھٹ کے آپ کہیے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ ان چیزوں کا عمومی طور پہ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے قبل خواتین کے اوپر جو حقوق ہیں اس کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور مردوں کا حق جو خواتین کے اوپر ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے، اور پھر مردوں کے اوپر خواتین کے تعلق سے جو چیزیں واجب ہیں اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ شوہروں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بیویوں کے اوپر خرچ کریں، بال بچوں کے اوپر خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے شوہروں کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر بنائے، کوشش کرے کہ اس کے جانب سے خیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کے اہل و عیال کو نہ پہنچے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو۔ وہ کوشش کرے کہ اپنے شریک حیات کا وہ معاون بنے اور اس کا وہ مددگار ہو دنیاوی زندگی میں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المومنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ آدمی ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ اس کو امام ترمذی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، لوگوں تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل والوں کے لیے بہتر ہو، مجھے دیکھو میں اپنے اہل والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آج کل معاملہ لوگوں نے پلٹ دیا، گھر سے باہر ہیں تو بہت خوش ہیں، سکون کی زندگی میں ہیں، دوستوں سے ہنس ہے، غصہ ہے، پورے کاروبار کا ٹینشن گھر پہ لا کے اتار رہے ہیں، بچوں کے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ یعنی یہ معاملہ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنی مجلس میں ہوا کرتا ہے تو وہاں وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، خوب
ہنستا ہے، کھیلتا ہے، بولتا ہے، لیکن گھر میں جب آتا ہے تو پوری دنیا بھر کے ٹینشنوں کا پہاڑ اپنے سر کے اوپر لے کر آتا ہے، اور اس ٹینشن کو وہ ہلکا کرنا چاہتا ہے اپنے بال بچوں سے، اپنے بیویوں سے، انتقامی جذبے کے تحت۔ ایسا کرنے والا آدمی بہتر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ باہر کی زندگی آپ کی کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، دنیا میں لوگ آپ کو کتنا اچھا جانتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، آپ کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ آپ کے تعلق سے کیا ہے یہ مہتوپورن ہے، یہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں بتلائیے، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، قرآن مجید کو پڑھ لو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی۔ آج کیا کسی آدمی کی بیوی اس کے تعلق سے یہ گواہی دے سکتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کی جیتی جاگتی، اس کی زندگی قرآن مجید کی جیتی جاگتی تفسیر اور تعبیر ہے؟ نہیں کہہ سکتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ مجھے دیکھو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور بہتری کا کیا معنی ہے؟ بہتری کا معنی کیا ہے؟ اور اہل سے مراد یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ بیوی ہے، خاص طور پر اہل سے مراد بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بہن سے ٹھیک ہے اور دوسرے لوگوں سے گھر کے اندر بھی ٹھیک ہے، لیکن بیوی سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اخلاق کا اندازہ تمہاری تعامل، تمہاری شریک حیات کے ساتھ کیا ہے معاملہ، اس سے لگایا جائے گا۔ اسی لیے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کیسے تھے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے تو اپنی ضرورت کے کام آپ خود کر لیا کرتے تھے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یخدم نفسہ فی بیتہ، اپنا کام اپنے گھر میں آپ خود کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے آپ؟ تو کبھی جوتا پھٹ جاتا تو جوتا خود سے سی لیتے، پانی بھر لیتے گھر میں، وَيُقَرِّبُ دَلْوَهُ، پانی بھرتے، اور گھر کے جو کام کاج ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کاج آپ کیا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اشرف اور افضل کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اعجاز کے اعتبار سے دیکھا جائے، عزت اور منصب کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع آدم کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور یہ شوہروں کے جانب سے اعجاز ہوگا، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اگر ان کو اچھا پکانا آتا ہے، بنانا آتا ہے تو وہ خود بھی بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیویوں کو ہی اس کام کے اوپر لگایا جائے۔ اور ایسا کرنے میں یہ جو آج کلچر کا رونا ہم لوگ روتے ہیں نا، کہا کہ بیوی ہے تو برتن دھلوا رہی ہے، بیوی ہے تو کھانا پکوا رہی ہے، بیوی ہے تو چائے بنوا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی گری ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کپ چائے بنا کر پلا ہی دیتے ہیں تو اس میں کوئی کہیں پر سے نقص اور انسان کے عزت کے اندر، اس کے آبرو کے اندر کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ ہم سب سے زیادہ جو عزت و آبرو والے تھے، جن کا مقام دنیا میں اونچا تھا، رب کے پاس اونچا تھا، ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ضرورت کے کام خود کر لیا کرتے تھے، یا مساعدہ کرتے تھے، آپ ہاتھ بٹاتے تھے، اور اگر کوئی چیز کبھی دھونے کی ضرورت پڑے تو انسان اس کو دھو بھی لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، شوہر کی خدمت کرنا یہ بیوی کے اوپر واجب ہے،
یہ بیوی کے اوپر اس میں کہیں کوئی کلام نہیں ہے، گفتگو آئے گی ابھی آپ کے سامنے پورے دلائل کے ساتھ، دونوں فریق کے دلائل رکھ کر کے اس کا موازنہ کریں گے کہ شوہر کی خدمت کرنا بیوی کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو آئے گی۔ لیکن شوہر کا کمال یہ ہے اور اس نے معاشرت کی یہ دلیل ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کا گھر سعادت سے اور خوشیوں سے بھرا رہے، ہمیشہ اس کے گھر کے اندر خوشحالی رہے، کبھی ٹینشن اور اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح کی دوسری چیزیں اس کے گھر میں نہ آئیں، تو اسے چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی خاتون کی مدد کیا کرے۔ اگر ایک پیالہ وہ دھو دیتا ہے گھر میں تو اس سے اس کے بیوی کے دل میں اس کی عزت اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ کہا شیخ الاسلام نے کہ لو غسل رجلا صحنا واحدا لزوجته لأثر ذلك في قلبها تأثيرا عظيما۔ اللہ اکبر، اس جملے کو دیکھیے کہ اگر ایک پلیٹ، ایک پیالہ اگر کوئی دھو دے اپنے گھر میں تو یہ اس کے بیوی کے لیے اس کے دل میں بہت بڑی تاثیر کا کام کرتا ہے اور اس کی عزت افزائی ہوتی ہے اس سے۔ لیکن انسان ان جیسے چیزوں کو کرنا، اب دیکھیے سوشل میڈیا میں اور دوسری چیزوں میں اس چیز کو مردوں کے لیے ذلت کا کام کر کے دکھوایا گیا ہے تاکہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے۔ کبھی غلطی سے برتن دھونا پڑا تو کہہ دیا کہ ہم نے کبھی زندگی میں دھویا نہیں ہے، ہماری ماں بہن جب تھی تب ہم نے نہیں دھویا ہے، ہماری ماں نے ہم کو کبھی برتن دھونے کے لیے نہیں کہا، تم ہماری ماں بن رہی ہو، اور پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ مساعدہ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر میاں بیوی یہ چاہتے ہیں یا شوہر چاہتا ہے کہ خوشحالی رہے اور سکون اور اطمینان سے ان کی زندگی گزرے، تو اس میں یہ ہے کہ بیوی کی توہین نہ کی جائے، عدم و اہانت الزوجہ، کبھی بھی بیوی کی توہین نہ کیا جائے، نہ تو کوئی ایسا وصف اس کے اوپر لگایا جائے، کوئی ایسی صفت سے اس کو پکارا جائے جو اس سے اس کو دلی تکلیف ہو۔ مثال کے طور پہ یہ نہ کہے کہ تم بیکار ہو، انت قبیحہ، یا یہ نہ کہے کہ قبحک اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں برباد کرے، تم سے زیادہ برا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم سب سے بیکار خاتون ہو پوری دنیا کی۔ ہاں، اس طرح کی جو باتیں ہوتے ہیں وہ نہ کرے اور ایسی باتیں نہ کہے، بلکہ ایسی الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالے ہی نہ جو اس کے خاتون کے اوپر گرا گزرے، اس کے بیوی کے اوپر گرا گزرے۔ نہ الفاظ نکالے، نہ عمل کے ذریعے سے ایسا کرے، نہ قول کے ذریعے سے، نہ عمل کے ذریعے سے۔ قول کے ذریعے سے یہ کہے گا کہ تو فلاں ہے، تو بیکار ہے، تو گھٹیا ہے، ہمارے گلے پڑ گئی، اس طرح کی باتیں بولے عیاذ باللہ۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اس کو مارے، اس کے چہرے کے اوپر مارے، ہاں، اہانت کے لیے اس کی پٹائی کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، ہاں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت پوری ہوتی ہے، کہا کہ بیویوں کو مارتے ہیں اور اس کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو یہ حرام ہے، وَيُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن لَمْ تُسَامِحَهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، اگر وہ خاتون، غور سے سنیے، اگر معاف نہیں کرتی ہے تو يُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو پٹائی اس نے دنیا کے اندر اس کی ہے، اگرچہ وہ حق کے اوپر ہے، اگر پیٹا ہے اور شریعت سے نے جو حد متعین کیا اس سے زیادہ، تو قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں وہ خاتون کمزور ہے، برداشت کر کے رہ جائے گی، کچھ نہیں بولے گی، سہ لے گی کہ اب اس کے علاوہ ہم کریں گے کیا، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا۔ لہذا مردوں کو چاہیے، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص وہاں ہوگا۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے۔ لہذا ڈرنا چاہیے اس جملے کے اوپر کہ آج وہ کمزور ہے، اس کے ساتھ انسان معاملہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، کہا کہ جس خاتون کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے گھر کی ہے، کل آپ کی بچی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی وہ معاملہ کرے گا اس کے سسرال میں، تب آپ کو کیسا لگے گا جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں؟
یہ بات آئے گی. انسان اتنا ہی کسی کے اوپر ظلم کرے جتنا ظلم وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر نہ کرے، نہیں رکھتا ہے تو نہ کرے. جب ہم اصول پڑھیں گے ہم لوگ نا تو پڑھیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ عزت کیجئے، اور اگر چاہتے ہیں آپ کی ذلت ہو تو پھر آپ کے ہاتھ میں ہے معاملہ. کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جی، اس کو ایک دم غور سے سمجھیے اور یاد رکھیے گا. حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں وہ ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، خاص کر کے حقوق العباد میں. اس کی کئی مثالیں دی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن جو ہوتا ہے حقوق العباد میں، وہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ. اور لہذا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ برا سلوک نہ کر لے. اسی طریقے سے آپ ایک حافظ ابن کثیر استدلال کرتے ہیں، زبردست بات یاد آئی، اگرچہ ہم لوگوں کے موضوع سے نہیں ہے لیکن سن لیجئے تاکہ معاملہ مکمل ہو، فائدے سے انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا. کہا حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. بھائیوں نے ان کو والد سے جدا کیا، کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا. سب اختصار سے سنیے واقعے کو. اور کنواں میں جب ڈالا نا تو کنویں کے پاس یہ لوگ کھڑے رہتے تھے باری باری، جو بھائی تھے ان کے وہ باری باری کھڑا رہتے تھے، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ یہ کنویں میں بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں یا کوئی قافلہ والا آ کر کے ان کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے. یہ شیور کرنے کے لیے وہاں رہتے تھے یہ لوگ. تو دیکھا، اب سب کو معلوم ہے، قافلہ والا آیا اور اس میں بالٹی ڈال کر کے اس نے جب حضرت یوسف کو باہر نکالا تو اس کے بھائی آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا، بھاگ کے آیا ہے ہمارے گھر سے، اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن ہمیں کچھ پیسے دو اس کے عوض. قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھوں فروخت کر دیا، چند درہم کے عوض، دراہم معدودہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ قافلہ والا آپ کو لے کر کے قافلے والے گئے اور مصر کی بازار میں عزیز مصر سے آپ کو فروخت کر دیا. اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، ہونے والے نبی ہیں، دو مرتبہ بیچے گئے. سوچیے، دو مرتبہ بیچے گئے. دنیا کی مصیبتوں سے آدمی کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، توحید کے اوپر جم کر کے رہے، اتباع سنت کے اوپر قائم رہے. انشاءاللہ اس کے معاملات اللہ رب العالمین آسان کرے گا. بہرحال، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے یہاں آپ رہے اور جو واقعات ہوئے آپ سب جانتے ہیں، اور پھر جب آپ کو گورنر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا وہاں کا، تو یہی بھائی ہیں جنہوں نے چند درہم پہ حضرت یوسف کو بیچا تھا. آئے، قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے دیکھیے. فلما دخلوا علیہ، داخل ہوئے محل میں حضرت یوسف کے، اور کہا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، اے گورنر صاحب، ایوہ العزیز مسنا، ہم بہت پریشان ہیں، واہلنا الضر، اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے، کھائے کو محتاج ہیں، دانا نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ہم لوگ سب کے سب پریشان ہیں. واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مجزات، گھر میں جو کچھ تھا تھوڑا بہت مال وہ سب اکٹھا کر کے لے کر کے آئے ہیں، اس کو لے لیجئے. وجینا ببضاعۃ مجزات، اس کو لے لیجئے، اور لینے کے بعد فاوف لنا الکیل، ناپ کر کے ہم کو غلہ عطا کر دیجئے، دے دیجئے، ناپ کر کے غلہ ہم کو دے بھی دیجئے. یہ لے لیجئے، ناپ کر کے غلہ دے دیجئے. اور آگے کہا وتصدق علینا، تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیجئے. ان اللہ لا یجزی المتصدقین، کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سوچیے اب آپ غور کیجئے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المتصدقین، کہ اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا.
ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے. لا یجزی ہم نے کہا یجزی المتصدقین. اب سوچیے آپ، کہا یہی وہ بھائی تھے نا جنہوں نے چند درہموں کے عوض بیچ دیا تھا ان کو. قدرت کی مار، اللہ کی مار ایسی پڑی کہ انہی بھائیوں کو اللہ نے محتاج بنا کر کے حضرت یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا اور بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. کہا تم کو پیسہ چاہیے تھا نا، بیچ دیے تھے چند درہموں کے عوض، اسی بھائی سے بھیک مانگو جس کو حقیر سمجھ کے تم نے بیچ دیا تھا. اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کسی کی بچی کو لا کر کے اس کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور اس کو نوکر سمجھ رہے ہیں اور اس کے معاملات کو درست طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرنے کے اوپر قادر ہے. اور پھر اس وقت تل تل رونے سے اور آنسو بہانے سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہوگا. انسان جو کرتوت دنیا کے اندر کرتا ہے اس کا عمل، اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ایکشن کا ریئیکشن کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر ضرور ہوگا، ضرور ہوگا دنیا کے اندر. اسی لیے انسان کو ان اعمال سے بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو کبھی بھی نہ قول کے ذریعے نہ فعل کے ذریعے بیوی کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے، آدمی کو مارنا نہیں چاہیے. ہاں، شریعت نے مارنے کا حکم دیا ہے جب نافرمانی ہو جائے اور اس کے اسٹیپس ہیں، اس کو وہ سمجھائے، اس کو واعظ و نصیحت کرے، یہ ساری باتیں. تو مارنے کا حکم دیا ہے کیسا؟ کیا اس کا ہاتھ توڑ دو، اس کے چہرے کو داغدار کر دو، اس کو اس کے ساتھ اٹھا پٹک کرو؟ نہیں. بعض علماء نے کہا کہ مسواک جو ہے یہ ضابطہ ہے جی، اس کو یاد رکھیے گا. کہا مسواک جس سے ہم لوگ برش کرتے ہیں، برش اتنا بڑا اگر کوئی چیز ہے تو اس سے مارے. اور بعض علماء نے کہا کہ کپڑا تو جھٹکے اس کے اوپر، مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑا جھٹک دے اس کے سامنے، بس اپنے ناراضگی کا اظہار جتا دے اس کو، یہی ہے. اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. کہا علماء نے، کہا قاعدہ سن لو، کہا کہ ایسی مار جو نہ اس کے چمڑے کو داغدار کرے اور نہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے. اچانک مار دیا آپ نے تو مارنے کا حکم دیا ہے شریعت نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حکم دیا ہے تو اس کے اسٹیپس ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. نہ تو اہانت، ذلت اور تذلیل کے لیے اس کو مارے، اور نہ شدید ضرب اس کو مارے جس سے اس کے چہرے کے اوپر، چہرے پہ تو مارے ہی نہیں، جہاں کہیں بھی مارے وہاں داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہڈی نہیں چٹکنی چاہیے، کوئی اور معاملہ نہیں ہونا. بھائی مسواک سے یا کپڑا جھاڑ دے، اب سوچئے نا، تولیہ جھٹک دیا، یہ اس طرح کی چیزیں. بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ یہ معاملات کرے. لیکن کوئی بیلٹ سے مار رہا ہے، کوئی اور کسی اور چیز سے مار رہا ہے، کوئی پکڑ کے دیوار سے سر ٹکرا دے رہا ہے، اس کا حرام ہے، یہ حرام ہے. اور سیقتص منہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اگر اس خاتون نے اس کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا. حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجت احدنا علیہ، ہمارے اوپر ہمارے بیوی کا کیا حق ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابی رسول معاویہ ابن حیدہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھا تو اس کو کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو پہن تو اس کو پہنا. اور یہ نفقہ میں گزر چکا ہے، کل کے درس میں بات آ چکی ہے کہ اگر نہیں دیتا ہے اتنا جتنے اس کے خرچے کے لیے ضروری ہے تو اس کے خرچے سے خاتون لے سکتی ہے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو نفقہ دے اور سکنا دے. یہ بات کل آ چکی ہے. آگے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ أَبَدًا، کبھی بھی اس کے چہرے کے اوپر مت مارنا. وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو برا بھلا مت کہنا، یعنی قول کے ذریعے سے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، یہ فعل کے ذریعے سے، مارنا نہیں. وَلَا تُقَبِّحْ، اور نہ تو زبان سے اس کو برا کہنا، یعنی قبحک اللہ، انت قبیحہ، انت لست جمیلہ، تو جمیلہ نہیں ہے، تو خوبصورت نہیں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اس طرح مت کہو. اور وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. شوہر نکل کے جا کے ہوٹل میں سو رہا ہے،
دوستوں کو بتا رہا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہم اپنی بیوی سے ناراض ہیں، گھر والوں کو بتا رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے ناراض ہیں اس لیے ہوٹل میں آ کر کے سو رہے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ ہجران کر رہے ہیں، اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، گھر میں کیجیے. گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. اگر گھر سے باہر نکلے گی تو پھر بھیڑیے بیٹھے ہیں شیطانی شکل میں، وہ اس معاملے کو کچک لیں گے. ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا گھر بگڑ جائے گا، آپ کا گھر بگڑ جائے گا. ہنستا کھیلتا پریوار ٹکڑے ٹکڑے کے اندر تقسیم ہو جائے گا. اسی لیے گھر کی بات گھر کے اندر سولو کرنے کی کوشش کیجیے، اسی جگہ پہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ شریعت کی کتنی واضح تعلیمات ہیں، اس کو آپ دیکھیے. کہا ولا تہجر، کبھی ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے، دونوں میں بات چیت بند ہو جائے، شوہر اتنا ناراض ہو گیا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیے، لیکن وہاں سے نکل کے باہر نہیں جائیے. کہیں باہر چلے گئے، کوئی پوچھ رہا ہے کیا ہوا جی، اتنے بجے رات کو بیٹھے ہو، ارے ہماری بیوی ایسے ہے ایسے ہے، ہمیشہ تنگ کرتے رہتی ہے، گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں ہم، یہ کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر کبھی علیحدہ ہونے کی ضرورت پڑے تو اس سے بستر الگ کر لے اپنا، گھر کے اندر ہی رہے، اس کے ساتھ نہ سوئے، دوسری جگہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، غضب کا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. بعض لوگ گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، کہیں باہر نکل گئے، ہاں دنیا والے اس کو جان رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. حضرت عمر ابن احوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہتے ہوئے حجۃ الوداع میں یہ کہتے ہوئے سنا. کیا سنا دیکھیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد لوگوں کو آپ نے واضح و نصیحت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الا واستوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے متعلق مجھ سے تم خیر کی وصیت قبول کرو. فإنہن عندکم عوان، وہ تمہارے نزدیک قیدی ہیں، تمہارے پاس قیدی ہیں. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، تم اس سے زیادہ ان کی ملکیت تمہارے پاس نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کسی برائی کا ارتکاب کر لیں. فإن فعلنا، اگر وہ کھلم کھلا کسی برائی کا ارتکاب کریں تو فہجروہن فی المضاجع، ان کے بستروں کو الگ کر دو. وضربوہن، اور ان کو ہلکی مار مارو، ضربا غیر مبرح، ایسا مار مارو جو ان کے نفس کو مجروح نہ کرے اور جو ان کے جسم کو مجروح نہ کرے. اور اس کے بعد کہا فإن اطعنکم، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اور اس کے بعد کہا الا ان لکم علی نسائکم حقا، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے اوپر تمہارے بیویوں کے حقوق ہیں. ولنسائکم علیکم حقا، اور تمہارے بیویوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں. فحقکم علیہن، تمہارا حق تمہارے بیویوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی کو بیٹھنے نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو. اور تمہارا حق تمہارے بیویوں کے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہا ہے کہ حسن لغیرہ ہے، حسن لغیرہ یہ روایت ہے. دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیحت کی، اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے. اور قیامت تک جب تک یہ دین باقی ہے اور اسی دین پر قیامت آنی ہے، کوئی اب دوسرا دین نہیں آئے گا. جب تک ہے قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین کا یہ قانون اس سلسلے میں باقی رہے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سکون ہو، اور خاص طور پہ شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سکون ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے لیے وسعت پیدا کرے. وسعت پیدا کرے گا مطلب کیا ہے؟ کہ خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اگرچہ عمر دراز ہو گئی ہو، دونوں کی عمر بڑی ہو، ادھیڑ پن میں چلے گئے ہوں، تب بھی اس کے باوجود بھی مباح کاموں میں
اگر کھیل کود کا بھی ہے اگر وہ کام تو وہ بیوی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ اور فقہا یہ کہتے ہیں اذا اردت ان تطاع فیما ترید، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اطاعت کی جائے تمہاری باتوں میں تو فوسع علی اہلک فی المباح، مباح چیزوں میں اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر دو، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر دو۔ اب آپ دیکھیے اس کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، کہتی ہیں فسابقتہ، ہم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا، یعنی فسبقتہ علی رجلیہ، پاؤں سے دوڑنے کا مسابقہ ہم لوگوں نے کیا۔ کہا کہ فلما حملت اللحم، جب میں موٹی ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ مسابقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی مرتبہ جو مسابقہ ہوا تھا اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا تھا، اور جب دوسری مرتبہ ہم لوگوں میں مسابقہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ہرا دیا، اور آپ نے کہا ہذہ بتلکۃ السبقہ، یہ اس کا بدلہ ہے، تم نے اس وقت ہم کو ہرایا تھا، ابھی ہم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ روایت احمد میں کیسے ہے دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں، اور سفر کیا تھا؟ جہاد کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ وَأَنَا جَارِيَةٌ، کہا میں چھوٹی بچی تھی، لم احمل اللحم، گوشت پوشت اتنا چڑھا ہوا جسم میں نہیں تھا، چھریری بدن کی تھی، اور اس وقت اتنی موٹی نہیں تھی۔ فقال للناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تقدموا، آگے بڑھو، تم لوگ جاؤ، آگے نکلو۔ فتقدموا، تو صحابہ کرام آگے نکل گئے۔ ثم قال لی، پھر مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعالی، ادھر آؤ، حتی اسابقکی، کہ میں تم سے مسابقہ کروں گا۔ فسابقتہ، مسابقہ کیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا۔ فسکت عنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، یعنی ہار گئے مجھ سے اور خاموش رہ گئے۔ کہ حتی اذا حملت اللحم، یہاں تک کہ جب میں موٹی ہو گئی، وبدنت، اور جسم میرا پھول گیا، ونسیت، اور میں یہ واقعہ بھی بھول گئی تھی۔ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعہ بھی میں بھول گئی تھی۔ وخرجت معه فی بعض اسفارہ، پھر میں نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں۔ فقال للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقدموا، آگے بڑھو تم سب کے سب لوگ، سارے لوگ آگے بڑھ گئے۔ پھر مجھ سے کہا تعالی حتی اسابقکی، آؤ تم سے مسابقہ کریں گے، ہم تم سے کمپٹیشن کریں گے۔ پھر میں نے مسابقہ کیا، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرا دیا۔ فجعل صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، ہرا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، وہو یقول، اس حال میں کہ آپ کہے جا رہے تھے ہذہ بتلکا، ہذہ بتلکا، اس وقت کا بدلہ ابھی میں نے چکا دیا، اس وقت کا بدلہ ابھی میں نے چکا دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہا ونبیہا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، غزوے پہ نکلے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ کوئی سفر نہیں کیا مدینے سے، حج کے لیے گئے یا غزوے کے لیے گئے، مدینہ سے جو سفر ہوا ہے آپ کا، ورنہ مکہ سے کبھی طائف بھی گئے تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے بھی آئے تھے، لیکن مدینہ سے جو سفر ہوا ہے یا تو غزوے کے لیے یا حج کے لیے، حج یا عمرہ کے لیے، تو یہ حج اور عمرہ کا سفر نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 53 ایئر سے اوپر تھی، 53 سال سے ابو عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ مسابقہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنا بہترین دین، اس کی کوئی مثال لا کر کے دے سکتا ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام نے یوں کر دیا اور خواتین کو یوں بنا کر کے رکھا، اور فلم بنانے والے فلم بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں خواتین کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں غلطی کیا دین کی ہے، شریعت کی ہے؟ اس کے ماننے والے لوگ اگر شریعت سے کھلواڑ کریں تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہمارا ہے،
قصور آپ کا ہے، ہم سب کا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بتائیے، ایک 53 سال کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، آپ غزوے میں نکلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے۔ آج کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری زندگی بہت مصروفیت کی گزر رہی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ مصروف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد الجیش تھے، پورا کا پورا جیش، پورا کا پورا لشکر کی کمانڈنگ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کمانڈر جو ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے، اور پوری فوج کو لے کر کے راستے میں آپ چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ جاؤ، اور پیچھے رہ کر کے ام المومنین کے ساتھ آپ نے مسابقہ کیا، اور عمر آپ کی آگے بڑھی ہوئی تھی، یعنی مرور سنین کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب ہماری عمر نکل گئی ہے، اب یہ معاملہ، اس طرح کے معاملات ہم کیا کریں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ جو مدارات کرنی تھی وہ کیا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں بھول گئی تھی پہلے جو معاملہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، اور دوبارہ جب انہوں نے مسابقہ کیا میرے سے تو انہوں نے مجھے ہرا دیا، اور کہا، ہنسنے لگے اور کہا، یا عائشہ ہذہ بتلک، اللہ اکبر، یہ کیسا اخلاق ہے، آپ دیکھیے کیسا اخلاق ہے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملہ کرنے میں؟ کوئی آدمی یہ عذر بیان نہ کرے کہ ہم مصروف ہیں، مشغول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مشغول نہیں ہے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہم فلاں ہیں، کوئی کہے کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی کہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، کوئی کہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ اس کا قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس معاملے کے سامنے۔ آپ اس کو انالائسس کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیے، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یسترنی بردائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر سے چھپاتے تھے، وانا انظر الی الحبشہ، اور میں حبشیوں کی جانب دیکھتی تھی، یلعبون فی المسجد، جو مسجد میں کھیل کود کر رہے ہوتے تھے، حتی اکون انا التی اسأم، یہاں تک کہ میں ہی تھک جاتی تھی، میں تھک جاتی تھی دیکھتے دیکھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہیں، فقدروا، تم اندازہ لگاؤ، قدر الجاریت الحدیثت السن الحریصت علی اللہو، اس بچی کے تعلق سے جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے اور جو کھیل کود میں دلچسپی زیادہ لینے والی ہے، وہ کتنے دیر تک دیکھ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاطر اتنے دیر تک کھڑے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہاں سے ہلتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ام المومنین خود کہتی تھی کہ اب ہو گیا، اب چھوڑیے۔ ایسا نہیں کہ 5 منٹ آپ کھڑے رہے اور کہا کہ ہم کو بہت کام ہے، چلو اسی کام کے لیے ہم نہیں ہیں، نہیں، آپ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جملہ سنیے، فقدرو، تم اندازہ لگاؤ، قدر الجاریت، کہ ایک چھوٹی بچی حدیثت السن، جو ابھی حدیثت السن ہے، یعنی بہت چھوٹی عمر کی ہے، جو کھیل کود میں بہت دلچسپی لینے والی ہے، وہ کتنی دیر تک کھڑا رہ سکتی ہے؟ اس کی مدارات کے لیے چادر میں چھپا کر کے اپنی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر تک کھڑا رہتے تھے۔ آپ نہیں تھکتے تھے، ام المومنین تھک جاتی تھی، کہتی تھی کہ اب بس کر دیجئے، اب جائیے، تب آپ جاتے تھے۔ سوچ لیجیے آپ یہ معاملہ، یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا چھوٹی عمر کے لوگوں کو کھیل کود پسند ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین کہتی ہیں کہ جب گھر سے نکلتے اور باہر میں انصار کی بچیاں اگر کھیل رہی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے گھر میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ گھر میں جا کر کے کھیلو، تو میں ان بچیوں کے ساتھ گھر میں کھیلا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر عید وغیرہ کا موقع ہوتا تو حبشی لوگ جو حبشہ کے ہوتے تھے وہ نیزوں کے کرتب دکھایا کرتے تھے مسجد میں، مسجد کے باہر صحن میں، اور کچھ گاتے بھی تھے حبشی زبان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے تھے ان کی زبان، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو جی تم لوگ حبشہ زبان میں؟ تو کہتے تھے، ہم لوگ کہتے ہیں محمد رجل صالح، محمد نیک آدمی ہے، محمد نیک آدمی ہے، یہ ہم کہتے ہیں، اور کہتے کہتے نیزہ بازی کرتے ہیں، نیزہ کھیلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے پوچھا، یا عائشہ اتنظرین، کیا دیکھنا چاہتی ہے تو؟
तुहिब्बीना अन तंजुरी, तुम्हें पसंद है कि तुम ये खेल देखो? अगर उम्मुल मोमिनीन कह देती नाम, तो वक़फ़ अलल बाबी यस्तुरुहा व बिरिदाइही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हो जाते, अपनी चादर आप फैला देते और उम्मुल मोमिनीन को पर्दा कर देते। वही तंदुरु मा बैना उदुनिही व आतिकिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान और गर्दन के दरमियान उम्मुल मोमिनीन अपना सर रखती और यहाँ से वो देख रही होती। तुलसिकु खद्दहा बिखद्दिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल में कि उम्मुल मोमिनीन का गाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल से चिपका हुआ होता और वो मंजर आप देख रही होती उम्मुल मोमिनीन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते क्या हो गया बस? तो कहती नहीं, यहाँ तक के जब खड़े 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 देखते 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 खुद उम्मुल मोमिनीन थक जाती, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाते थे। यहाँ आपने ये नहीं कहा कि तुम ये खेल देख रहे हो, तुम फलां कर रहे हो, तुम फलां कर रहे हो, तुम ये मामला। मुदारात का जो बाब है, ये बाब वसी है, ये बाब वसी है। इसी तरीके से एक किस्सा है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यस्तुरुनी बिरिदाइही, वो मुझको अपनी चादर में छुपा लेते हैं, व अना अंजुरु इलल हबशती यलअबून फिल मस्जिद, और मैं हबशियों की जानिब देखती थी जो मस्जिद में करतब दिखाते थे, खेल कूद करते थे। हत्ता अकूना अना असअम, यहाँ तक कि मैं खुद थक जाती थी तो बैठ जाती थी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक ऐसी खातून जो अभी कमसिन है और खेल कूद में दिलचस्पी लेती है, वो कितने देर तक खड़े होकर के देख सकती है। ये सारी की सारी रिवायतें सही है। लिहाजा मुबाह कामों में अपने अहले वयाल के साथ वुसाअत बरतना, इसराफ से बचते हुए, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और यही दिलों की चाबी है जी, जिससे इंसान दिलों को फतह करता है, जिससे इंसान दिलों को जीतता है। आदमी ये चाहता है कि हम धौंस जमा करके, उसको डरा करके, उसको धमका करके उसके दिल जीत लेंगे, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। मुबाह कामों में वुसअत दे करके इंसान जिस तरह से दिलों को जीतेगा, वो किसी और चीज से नहीं जीत सकता। लिहाजा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उसवा को चाहिए कि हम लोग अपनी अमली जिंदगी के अंदर नाफिज करें। इसी तरीके से घरेलू जिंदगी को सही तरीके से गुजारने की बातों में से एक बात ये भी है, जिसका ताल्लुक मर्द से है या शौहरों से है, वो ये कि इंसान अपने घर में आए तो बने और संवरे, जो मर्दों के लिए मुनासिब है उतना ही अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, और आदमी ये कोशिश करे कि उसके जिस्म से अच्छी खुशबू आए, मिसवाक करे जब घर में दाखिल हो, ब्रश करे जब घर में दाखिल हो, और अपने गुस्ल करे, नहाए अगर उसके जिस्म से बदबू आ रही है काम करने का। तो हजरत शुरैह कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, बेअय्यि शैइन कान यब्दअु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल बैतहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो किस चीज से आप इब्तिदा करते थे? क़ालत बिस्सिवाक, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आप मिसवाक करते थे। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते थे, यानी अपने मुंह को दुरुस्त करते थे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से ज्यादा मुबारक किसका मुंह हो सकता है? आपके लुआब से बेहतर किसका हो सकता है? बावजूद इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ख्याल रखते थे। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस बात का शदीद ख्याल रखे, खास तौर पे जब वो बहुत बोला हो, या खास तौर पे अगर बहुत देर चुप रहा हो, या खास तौर पे कोई ऐसा खाना खाया हो जिससे बदबू आने का इम्कान है, तो उसको जायल करने की कोशिश करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इन्नी अतज़य्यनु लिइम्राअती कमा अतज़य्यनु लिरब्बी, मैं अपनी बीवी के लिए उस तरह संवरता हूँ जिस तरह मैं अपने रब के लिए संवरता हूँ, मैं अपने रब के लिए संवरता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ ईमान लाने वालों जीनत इख्तियार करो मस्जिद के लिए। यहाँ मस्जिद से मस्जिद मुराद नहीं है, बल्कि नमाज मुराद है। कहा जिस तरह से तुम नमाज में जीनत इख्तियार करते हो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं, उसी तरह से मैं अपने अहल वयाल के लिए जीनत इख्तियार किया करता था। ये तालीमात जो है ना, यही सुनहरे उसूल है जिसको नाफिज करके इंसान अपनी जिंदगी को जन्नत नुमा बना सकता है,
اور جس سے سرے منہ انحراف کرنا اس کے ازدواجی زندگی کو ٹھوکروں کے حوالے کر سکتا ہے، اور ایسے موج اور تھپیڑے میں اس کی زندگی پڑ سکتی ہے جہاں سے ساحل بہت دور ہوتا چلا جائے گا اور وہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔